نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیں گے بھائی مدثر صاحب۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھوڑا سا فاؤنٹ اگر بڑا کر دیں۔ جی ایک منٹ۔ جی وقالت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، ہر چیز پر، علی شیء، کسی چیز پر، کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر، وہم، اور وہ سب، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتاب، کتاب کی، کذالک، جیسا کہ یہ، قول الذین، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے، لا یعلمون، لا نہیں، یعلمون، وہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے، مثل قولہم، مثال قولہم، قول ان کے لیے، فاللہ، بس مثل قول، اللہ، انی جیسی بات کہی، انی جیسی بات کہی، انہی جیسی بات چیت، فاللہ، اور پس اللہ، یحکم، حکم دیتا ہے، بینہم، ان سب کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فی، یحکم فیصلہ کرے گا، یہاں یحکم کا معنی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فی ما، اس چیز میں کہ، کانو، تھے وہ سب، فی ہی، اس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے تھے۔ شاباش جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ کسی چیز پر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، سیدھا راستہ نہیں، سیدھے راستے پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ نے کہا کہ لیست الیہود علی شیء، یہود سیدھے راستے پر نہیں، وہ کسی بنیاد اور کسی دلیل کے اوپر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی یہود بھی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ بھی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ ایک دوسرے کے بارے میں یہ الزام تراشی شروع کر دی، اور جو باتیں انہوں نے کی وہ ٹھیک کی۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کے اثرات، اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ بات کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کذالک قال الذین، اسی طرح کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، یعنی جو نہ جاننے والے جہلا لوگ تھے، مثل قولہم، انہوں نے اسی جیسی باتیں کی، مثل قولہم، اسی جیسی باتیں کی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے مرزا فیصل صاحب۔ جی مرزا فیصل صاحب۔ جی بھائی، جو ساتھی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ ذرا بلند رکھیں گے، ہینڈ ریز کریں گے، تاکہ میں صرف ان سے پوچھوں، باقی حضرات سے نہ پوچھوں۔ جی اکرم بھائی آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ازلم، اور جو ازلم، میں نے ظلم کیا، کون؟ نہیں ایک منٹ، شاباش، جزاک اللہ، آپ نے اپنے حساب سے ٹھیک پڑھا۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے۔ یہ اظلم وہ ہے جو ہم نے پڑھا، کبیر اکبر، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اور اکبر زیادہ بڑا، صغیر اصغر، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، تو یہ وہ ہے۔ ومن اظلم، اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن ممن، اس میں سے، ممن اس شخص سے،
شخص سے منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجد سے منع کرتا ہے ان یذکر فیہا ان کے یذکر وہ ذکر کرے فیہا اس میں اسمہ اس کے نام کا جی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر یذکر فی اسمہ کہ اس میں ذکر کیا جائے اسمہ اللہ کے نام کا. جی وسعى اور کوشش کرے فی خرابہا اس میں خرابی کی. شاباش. اولئک وہ ما کانا جو تھے لہم ان میں سے ان یدخلوها کہ وہ داخل کرے وہ داخل ہوں شاباش. وہ داخل ہوں اس میں الا مگر خائف سے ڈرتے ہوئے. جی ڈرتے ہوئے لہم اس میں لہم ان سب کے لیے ان کے لیے فی دنیا میں خزن رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. جی ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس سے منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. کس بات سے روکے؟ کہ ان یذکر فیہ اسمہ کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. یعنی اللہ کا نام لیے جانے سے جو شخص اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکے اس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا. وسعی فی خرابہا اور کوشش کرے سعی کرے فی خرابہا اس کو خراب کرنے کی ویران کرنے کی اجاڑنے کی. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها اولئک یہ تو وہ لوگ ہیں ما کان لہم انہیں کوئی حق نہ تھا ما کان لہم ان کے لیے کوئی حق نہ تھا ان یدخلوها کہ یہ ان مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. یعنی انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. لہم فی الدنیا خزی ان لوگوں کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے عارف ثاقب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وللہ اور ہے اللہ کے لیے وللہ المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فأینما تولو اینما جس طرف بھی اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں اینما کہیں بھی یعنی کسی طرف بھی فأینما کسی طرح بھی تولو فثم وجہ اللہ تم اپنا چہرہ بدلو کرو گے تم اپنا رخ کرو گے تولو تم رخ کرو گے فثم وجہ اللہ تو اللہ کو پاؤ گے. شاباش. ان اللہ بے شک اللہ واسع علیم وسعت والا ہے اور علم والا ہے. جی شاباش جزاک اللہ. وللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. فأینما تولو جس طرف بھی تم اپنا رخ کرو گے فثم وجہ اللہ وہی اللہ کا رخ ہے. یہ فثم وجہ اللہ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے فثم اسی جگہ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے. کیا مطلب ہے؟ محاورے میں ترجمہ کرتے ہیں کہ وہی اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ واسع وسعت والے ہیں علیم اور علم رکھنے والے ہیں. جی عاصم بھائی آگے ترجمہ کریں. عاصم بھائی. وقال اتخذ اللہ وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنایا اللہ نے. نہیں میں نے آپ کو یہ والی بات سمجھائی کہ جو حمزہ وصلی ہے اس کو جب پڑھیں گے الگ کر کے تو اس کے نیچے زیر پڑھیں گے اتخذ اللہ. صرف وہاں پر پیش پڑھیں گے جہاں عین کلمہ ضمے والا ہوگا اور وہ امر ہوگا صرف وہاں پیش ہوگی. جیسے اعبدو یا ایھا الناس اعبدو کو ہم پڑھیں گے اعبدو. اسی طرح اسکن پڑھیں گے
تو جہاں پر درمیان والا حرف پیش والا ہوگا صرف اس جگہ حمزہ پر پیش پڑھیں گے، باقی ہر جگہ حمزہ کے نیچے زیر پڑھیں گے. اتخذ اللہ ولدا. اتخذ اللہ ولدا، بنا لی اللہ نے اولاد. شاباش، اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، پاک جی، ہے وہ. پاک ہے وہ. بلکہ جی لہو اس کے لیے، ما شاباش. جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. شاباش کلن سب کچھ، لہو شاباش. اسی کے، قانتون کا فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدا بیٹا. سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے. بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. کل لہو قانتون، ہر ایک اس کا تابع دار ہے، ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. جی آگے ترجمہ کریں گے علی رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا یا ابتدا، شاباش. ابتدان پیدا کرنے والا یعنی ابتداءً ایجاد پیدا کرنے والا. یہ بدی جو ہے نا خالق کے معنی میں ہے، لیکن اس کے اندر ایک نئی بات ہے کہ بدی اس کو کہتے ہیں کہ جو بالکل نئے سرے سے، بغیر کسی نقشے، بغیر کسی سابقہ شکل کے، نئے انداز سے پیدا کرنے والا، اسے کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سماوات اور ارض اور زمین کو پیدا کرنے والا. جی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب قضا فیصلہ فیضا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرے، امرن کسی چیز کا، جب وہ فیصلہ کرے کسی چیز کا، پس انما یقول، پس وہ کہتے ہیں اس کو، جی کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے. شاباش. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، آغاز میں پیدا کرنے والا ہے، یا موجد ہے. السماوات والارض، آسمان و زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرے تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بس یقول کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے خرم شہزاد صاحب. جی خرم شہزاد صاحب. وقال الذین لا یعلمون. خرم شہزاد بھائی کہاں گئے؟ خرم شہزاد صاحب نہیں ہے. ڈاکٹر شاہد صاحب آپ کریں ترجمہ اگلی آیت مبارکہ کا. وقال الذین لا یعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم. وقال الذین، وہ جو نہیں جانتے، لولا، آواز کٹ رہی ہے ڈاکٹر شاہد صاحب کی بھی. کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. آ رہی آواز اب؟ جی آپ یہاں شروع سے پڑھیں. وقال الذین، وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں وہ علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی، شاباش. او تاتینا، یا دیتا ہم، یا اتارتا ہمارے اوپر، آتی، آیا او کوئی نشانی، تأتینا، یا آتی ہمارے پاس، تأتینا ہمارے پاس یا آتی. آتی، یا ہمارے پاس آتی، آیا کوئی نشانی. جی کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کہا، من قبل، الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، کہا ان لوگوں نے،
کہا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں مثل قولہم اسی جیسی شاباش بات ان جیسی بات تشابہت قلوبہم ان کے دل ملے ہوئے ہیں جی قد بینا ایک جیسے تشابہت یعنی ایک ہی جیسے تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک ہی جیسے ہیں جی جی دل ایک جیسے ہیں تحقیق واضح کر دی ہم نے نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں شاباش وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے وہ والے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ ہم سے کیوں نہیں اللہ براہ راست بات کرتے او تأتینا آیا یا کیوں نہیں آتی تأتینا ہمارے پاس کیوں نہیں آتی آیتن کوئی نشانی کذالک قال الذین من قبلہم اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم انہی جیسی بات تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہیں قد بینا الآیات البتہ تحقیق ہم نے بیان کر دی الآیات آیات مبارکہ نشانیاں لقوم ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں جی آگے اب خرم شہزاد صاحب کریں جی ترجمہ انا ارسلناک بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بشک ارسلناک آپ پر بھیجا کس نے بھیجا ہم نے بھیجا ہم نے بھیجا ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ پر بالحق کے حق کے ساتھ جی ارسلنا کا ہم نے بھیجا کا آپ کو بھیجا انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا کا آپ کو بھیجا آپ پر نہیں بھیجا جی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا آپ کو بھیجا حق کے ساتھ شاباش بشیرم بشارت دینے والا و نذیرم اور ڈرانے والا جی ولا تسألو اور نہیں تسألو پوچھا جائے گا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان بارے میں اصحاب الجحیم جہنم والے لوگوں کے بارے میں جی جہنم والے لوگوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جی آگے عبداللہ احمد صاحب آپ ترجمہ کریں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ جی عبداللہ احمد عامر احمد جی آواز آ رہی ہے جی عبداللہ بھائی پڑھیں جی پہلے عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولن ترضا اور آپ میں نہیں سے اور آپ ہرگز نہیں جی ولن ترضا اور ہرگز نہیں رضا ترضا یعنی آپ سے راضی ہوں گے ان کل یہودا ان کا ولن ترضا ہرگز نہیں راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود و یہود ولن نصارا اور نہ ہی نصارا حتی یہاں تک کہ تتبع آپ اتباع کریں ملتہم ان کی ملت یعنی ان کے طریقے ملت کی ان کے راستے کی ان کے راستے کی قل کہیے ان بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ کی جی هو الہدا وہی ہدایت ہے شاباش وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وَلَئِنِ کا کیا ہوگا وَلَئِن اور اگر اور وَلَئِن اور اگر اتبعت آپ اتباع کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے جا آئیں گے جا کا آ آپ کی چکا طرف بعد الذی بعد اس کے کہ جا آکا آ چکا آپ کے پاس من العلم علم آ چکا من العلم ما لک من اللہ ما لک نہیں آپ کی طرف من اللہ اللہ کی طرف سے ما لکا من نہیں ولی ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے جی من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نصرت اللہ کی طرف سے کوئی نصرت نہ نصرت کرنے والا یعنی اللہ رب العزت کے امر کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی نصرت کرنے والا ہوگا
جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے بھائی اسحاق صاحب. جی اسحاق صاحب کا ہاتھ نہیں کھڑا، کیا بات ہے؟ بھائی جو ساتھی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں ان سے عرض کیا تھا کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں گے تاکہ ہم صرف ان سے سنیں، باقی حضرات کو تکلیف نہ دیں. جی الذین آتیناہم الکتاب. جی اسحاق بھائی. عامر احمد صاحب پڑھیں جی. الذین آتیناہم الکتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم وہ لوگ جنہیں کتابہ یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی آواز آ رہی ہے اس میں؟ حق یہ تلاوت. عامر پڑھ رہے ہیں، آپ خاموش رہیں. جی الذین آتیناہم الکتاب. وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب الکتابہ کتاب دی یتلونہ اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت ہی جیسا کہ اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر. ومن یکفر اور جو انکار کرے بھی اس کا فاولئک وہ لوگ ہم الخاسرون وہ لوگ خسارے والے ہیں. وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. شاباش، بہت اچھا، جزاکم اللہ خیرہ. جی اب دیکھ لیجئے دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود، اور یہود نے کہا. یہ جو آپ کے سامنے مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں نا اب دوسرے سبق میں، تو یہ جو جمع ہوتا ہے جمع اس کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے. وقالت الیہود یہ مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث کیوں لایا؟ ایسے کہ الیہود ہے یہ جمع ہے. وقالت الیہود اور یہود کہتے ہیں، یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، یعنی وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، وہ کسی دلیل اور برہان پر نہیں ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء یہود کسی چیز پر نہیں. وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے مثل قولہم انہی جیسی بات کہی. فاللہ یحکم بینہم بس اللہ یحکم فیصلہ فرمائیں گے بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز کے بارے میں کانو تھے فیہ اس کے اندر یختلفون وہ سب اختلاف کرتے تھے. ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے منع جو روکے مساجد اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان میں ذکر کیا جائے ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اللہ کے نام کا وسعی فی خرابہا اور اس کو خراب اور ویران کرنے کی کوشش کرے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین کہ انہیں تو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ ان یدخلوها کہ یہ ان گھروں میں داخل ہوتے الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. یعنی ان کا کام کیا تھا کہ یہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آتے، اس سے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اتنی بڑی عدالت ہے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کی، اللہ کے گھروں کی طرف لوگوں کا جو رجوع ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے، لہم ان سب کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان سب کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب ہے عظیم بڑا. وللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. فأینما پس جہاں کہیں بھی تم فأینما جہاں کہیں بھی تولو تم رخ کرو فثم وجہ اللہ تو وہی اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ واسع وسعت والے ہیں، علیم علم رکھنے والے ہیں. وقالو انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا وقالو انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا اللہ رب العزت نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ اللہ تو اس سے پاک ہیں. بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے، لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے. کل لہو قانتون سب کے سب اس کے تابع دار ہیں، اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض وہ موجد ہے، وہ ابتدان پیدا کرنے والا ہے. السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا
اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے فإنما یقول تو بس وہ کہتا ہے لہو اسے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتی ہے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتے ہم سے اللہ براہ راست او تأتینا آیا یا ہمارے پاس کیوں نہیں آتی کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال الذین من قبلہم کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم انہی جیسی بات کہی تھی تشابہت قلوبہم ان کے دل متشابہ ہو گئے یعنی ان کے دل ایک جیسے ہیں ایک جیسی بات وہ بھی وہی بات کرتے تھے یہ بھی وہی بات کرتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون البتہ تحقیق ہم نے بیان کر دی الآیات آیات واضح نشانیاں ان کے سامنے کھول کھول کر سب باتیں بیان کر دی لقوم ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں انا ارسلناک بالحق بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ بشیرا و نذیرا بشیرن بشارت سنانے کے لیے بشارت سنانے والا بنا کر و نذیرا اور ڈرانے والا یعنی خبردار کرنے والا نذیرہ کا معنی برے انجام سے بچانے والا بنا کر ولا تسلو اور نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب آپ سے ولا تسلو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں یعنی آپ کا کام ہے ڈرانا اور بشارت سنانا اب جو رائے راست پہ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے اور جس بیچارے کے نصیب میں بدبختی لکھی ہے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے الیہود ولا النصارى نہ یہود راضی ہوں گے نہ نصارہ راضی ہوں گے کب تک حتی تتبع ملتهم جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی ان کے دین اور مذہب کی پیروی نہ کرنا شروع کر دیں یہ جو آپ نے دیکھا نا ہمارے ہاں جتنا مرضی ان کی غلامی کرو آخر میں پھر بھی ڈو مور ہوتا ہے کہ جی اور کرو تو کبھی بھی وہ راضی نہیں ہوتے حتی تتبع ملتهم جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ هو الہدی بے شک ہدی اللہ کی ہدایت اللہ کا راستہ هو الہدی وہی حقیقت میں ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے وَلَئِن اور اگر اتبعت آپ پیروی کریں گے احواہم ان کی خواہشات کی یعنی آپ نے اگر پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا یعنی آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر ما لک نہیں ہوگا من اللہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے من ولی نہ کوئی دوست ہوگا ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ہوگا یعنی اللہ کی طرف سے جو امر آئے گا اسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ اس کی تلاوت کرنے کا جیسے حق ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون بس جو شخص یکفر بہ اس کا انکار کرے فاولئک هم الخاسرون ایسے لوگی وہی لوگی هم الخاسرون وہی الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جی سبق کا دوسرا حصہ ہے آج کا سبق نمبر 13 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کافرون پڑھیں گے آج کے سبق میں اور نصر خلق رزق ذکر یہ جو فعل ہے اس سے پڑھیں گے اور آخر میں نکات تعلیم یا شوق آئیں گے آج کا سبق مکمل ہونے کے بعد ہمارے کل الفاظ 76 ہو جائیں گے جو قرآن کریم میں 30,854 بار استعمال ہوئے سورہ کافرون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی ہی آسان سورہ مبارکہ ہے ترجمہ کرنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ آپ نے گرامر سارے پڑھے تو ان کی روشنی میں آپ اس کا ترجمہ کرنا ہر ایک کے لیے آسان قل کہہ دیجئے یا ایہا الکافرون یا ایہا یہ سب کے سب حروف ندا کہلاتے ہیں پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ایہا الکافرون اے کافرو کافر واحد ہے کافرون کافرین اس کی جمع ہے
آپ حضرات کے سامنے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ واو نون اور یا نون لگانے سے جمع بن جاتی ہے. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافرو. تو یہ کافرون جمع ہے فاعلن کی، اس کے آخر میں واو نون لگایا تو کافرون بن گیا. جیسا میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ یہ والا چارٹ سامنے رکھیں اور اسے دیکھتے جائیں اور قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، حل کرنے کی کوشش کریں. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافرو، اے کافرو لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا، لا نہیں کرتا، اعبد میں عبادت، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما اس کی جو کہ تعبدونا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ ما کے بارے میں آپ کے سامنے پہلے بھی آیا کہ ما کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ما نافیہ نہیں کے معنی میں، دوسرا ہوتا ہے ما استفہامیہ سوالیہ سوال کے معنی میں کہ تمہارا دین کیا ہے، تیسرا ہوتا ہے ما موصولہ جو کے معنی میں. تو ما فیہ نہیں ہے اس میں، ما دینوں کا آپ کا دین کیا ہے، من شر ما خلق اس کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. تو یہاں ما کے 3 معنی ہیں. تو یہاں جو ما ہے اس کا معنی ہے جس کی تعبدونا تم عبادت کرتے ہو. تم یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. دیکھیں یہ آپ کے سامنے اگر چارٹ ہوگا تو یہ تعبدونا کو خود آپ اس کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لا عبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی تعبدونا تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم واو اور لا نہ تم، انتم تم سب. تو یہ وہی پہلے دن سے جو ہم پڑھ رہے ہیں ہوا ہم انتا انتم، اور نہ تم سب ہو عابدونا عبادت کرنے والے. عبادت کرنے والے کس کی عبادت کرنے والے؟ عابدونا یہ وہی ہے آپ کے سامنے پہلے آیا. ما جس کی، عابدون عابدون واحد ہے، عابدون عابدین اس کی جمع ہے. ما جو جس کی عابد میں عبادت کرتا ہوں، اس کو جوڑا یہ متکلم کا صیغہ ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. بھائی مائک اپنے آن رکھیں اور اپنے مائک آف رکھیں جی. تو یہ متکلم کا صیغہ ہے اعبد افعال کے وزن پر، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. نصر اللہ خان بھائی آپ کا مائک بار بار آن ہو رہا ہے، خیال فرمائیں. ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابدن اور ولا انا اور نہ میں. تو یہ انا وہی ہے جو آپ نے یہ پڑھا ہوا. تو میں نے اسی عرض کیا کہ آپ کی پڑھی ہوئی ساری باتیں دوبارہ آ رہی ہیں. سورہ کافرون کو آپ نے سادہ قرآن کریم میں سے کھولنا ہے اور کھول کر اسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ کے سامنے یا ضمائر آئیں گے، یا آپ کے سامنے فاعل آئے گا، یا آپ کے سامنے فعل مضارع آئے گا. بس یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ سورہ کافرون میں اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے خود ترجمہ کرنا. ولا انا اور نہ میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں. ما عابدن یہ وہی ہے فاعلن. ما جس کی عبد تم نے عبادت کی، یہ ایک ماضی ہے. عبد تم جس کی تم نے عبادت کی. تو ماضی آپ کے سامنے، مضارع آپ کے سامنے، امر آپ کے سامنے، نہیں آپ کے سامنے، فاعل مفعول آپ کے سامنے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی الدین. اس کا ترجمہ بار آپ کے سامنے ہے. لکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ دیکھیں لہو لہم لک لکم لی لنا، دینہو دینہم دینکا دینکم دینی دیننا. یہ جتنا آپ نے پڑھا ہوا اسے آپ ایک جگہ رکھ کر اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ کریم سب کو توفیق نصیب فرمائیں. جی یہ ہم نے فتح یفتح دونوں زبر والے پہلے پڑھ لیے. اب یہ نصر ینصر پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم نصر ینصر پڑھیں گے. تو نصر ینصر میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بنیادی حروف ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. فاتح، نون صاد را، ضاد را با، سین میم عین. فعل ماضی سب میں ایک جیسا، صرف سمیع میں زیر ہے. فعل مضارع میں فرق ہے، ان دونوں کا ایک ہے، اور یہاں پیش والا ہے، یہاں زیر والا ہے. یہ دیکھیں
فعل ماضی تینوں میں ایک، فعل مضارع تینوں میں الگ الگ، اس میں ماضی میں دو تینوں میں ایک، اور مضارع میں جو ہے وہ ماضی میں یہ الگ الگ ہے اور مضارع میں ایک ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے یہ نصر ینصر کا مادہ پڑھیں گے، نصر ینصر، نصر اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے۔ جی تو بھائی پڑھیں گے فرید بختیار صاحب، فرید بختیار صاحب آپ پڑھیں ینصر ینصرون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصر آپ مدد کرتے ہیں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، انصر میں مدد کرتا ہوں، ننصر ہم مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے۔ شاباش۔ جی آگے پڑھیں گے بھائی عبد القدوس صاحب، یذکر وہ یاد کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یذکر وہ یاد کرتا ہے، یذکرون وہ سب یاد کرتے ہیں، یذکر نہیں تذکر، تذکر تم یاد کرتے ہو، تذکرون تم سب یاد کرتے ہو، اذکر میں یاد کرتا ہوں، اذکر یہ جمع کے لیے بھی نذکر نذکر نذکر، دونوں کے لیے نذکر آئے گا، اذکر ہے نا، واحد کے لیے اذکر آ رہا ہے، نذکر جمع کے لیے آ رہا ہے۔ نذکر ہم سب یاد کرتے ہیں، تذکر وہ عورت یاد کرتی ہے۔ شاباش۔ جی بھائی گلوبل کمپیوٹر صاحب آپ بتائیں کہ یذکر سے امر کیا آئے گا؟ مصعب بھائی آپ بتائیں یذکر سے امر کیا آئے گا؟ مصعب بھائی یذکر سے امر کیا آئے گا؟ وحید ارشد صاحب یذکر سے امر کیا آئے گا؟ اذکر۔ اذکر، شاباش۔ اور جمع کیا آئے گا؟ اذکرو۔ اذکرو۔ اور فاعل کیا آئے گا؟ فاعل آئے گا ذاکرن، ذاکرن ذکر کرنے والا، ذاکرون، ذاکرون، ٹھیک ہے۔ شاباش، جزاکم اللہ۔ جی تو یہ اس طرح آپ حضرات نے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور قرآن کریم کا بار بار مطالعہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ خلق خلقو سیم ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، اسی طرح یہ ذکر یذکرو ابھی میں نے آپ کو پڑھایا، تو یہ الفاظ آپ نے دیکھنے ہیں، سمجھنے ہیں، پڑھنے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات، یہ رزق یرزقو ہے سیم ہی ہے، لیکن کوئی ایک ساتھی تھوڑا سا اس کو پڑھ لے۔ فیصل لطیف شیخ صاحب آپ اس کی ماضی کی گردان پڑھیں۔ رزقا، رازق، رازقو، رازقت، رزقتا، رزقتا، رزقتم، رزقتا، رزقتم، رزقتو، رزقنا، رزقتو، رزقت، رازقت۔ شاباش، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، اب ایک بڑی ہی قابل غور چیز جو میں نے آپ کو پہلے بارہا سمجھائی، لیکن تھوڑا سا وہ آج اس کو دوبارہ تازہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ ہے جی، ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، اس کے بالکل شروع پہ لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ملا کر پڑھیں گے تو اعبدوا ربکم پڑھیں گے، لیکن اگر ہم یہاں وقف کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا ایھا الناس، تو یہ جو آج بات آئی تھی اتخذ اللہ ولدا، تو یہاں پر ہم اس حمزہ کو کیا پڑھیں گے؟ اس بات کا جواب دیں گے بھائی
سید خالد صاحب. جی بھائی سید خالد صاحب کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا. شاباش. اعبدوا پڑھیں گے. کیوں اعبدوا پڑھیں گے؟ اعبدوا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہ نہیں آتا مجھے. یہ والی بات ابھی بتائی کہ جب فعل مضارع کے 3 حروف میں سے درمیان والے حرف پر پیش ہوگی تو اس حمزہ پر بھی پیش آئے گی. یہ حمزہ وصلی ہے، اس پر بھی پیش آئے گی. اعبدوا پڑھیں گے. لیکن اگر درمیان والے حرف پر پیش نہیں ہوگی تو اس پر پیش نہیں پڑیں گے. یہ آگے چند ایک مثالیں ہیں، ان مثالوں کو آپ دیکھ لیجئے. یہ ہے وَقُلْنَا. اگلا جو لفظ ہے اس کو کیا پڑھیں گے حسن اشتیاق صاحب؟ وَقُلْنَا. اور ہم نے کہا. السلام علیکم. قلنا اہبتو. شاباش. کے نیچے زیر ہے درمیان والے لفظ کے، اس لیے اہبتو پڑھیں گے. اہبتو پڑھیں گے. جی شاباش. جی تو شاباش، یہ بہت اچھا آپ نے پڑھا. اب یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں وہاج خان بھائی آپ بتائیں کہ یہ جو ہے نا وَقُلْنَا یا آدَمُ، آگے کیا ہے؟ اسکن. اسکن ہے. کیوں اسکن ہے؟ پیش ہے اس میں کاف کے اوپر. شاباش. کاف کے اوپر پیش ہے تو حمزہ پر پیش آئے گی. کاف کے اوپر پیش ہے تو حمزہ پر پیش آئے گی. شاباش. وہاج خان بھائی آپ ہی بتا دیں یہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، لِلْمَلَائِكَةِ آگے یہ کیا پڑھیں گے؟ اسجدو. نہیں، اسجدو. اسجدو. کیوں اسجدو؟ اسجدو پیش، آگے جیم کے پاس بھی پیش، جیم پر پیش بنا. اب جیم پر پیش ہے اس لیے اس کو اسجدو پڑھیں گے. تو یہ جی جو بات میں نے سمجھائی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور سب نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جی ہم سبق کے آخری حصے کی طرف جائیں گے اور وہ ہے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں دروس اپنا معلم القرآن. جی معلم القرآن کا آج کون سا سبق ہے؟ سبق نمبر 12. جی اب یہ دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ الفاظ آپ نے پڑھے. جیسے آپ ایک عمارت بنانے لگے ہیں تو آپ نے اس عمارت کے لیے اینٹیں لائیں، بلاک لائے. اب وہ پوری عمارت اینٹوں اور بلاکوں سے ہی بنے گی، لیکن آپ کو اسے جوڑنے کا طریقہ آنا چاہیے. جب اسے جوڑنے کا طریقہ آئے گا تو آپ کے لیے عمارت بنانا آسان ہو جائے گا. تو یہاں پر واو کے ذریعے سے 2 لفظوں کو جوڑا جا رہا ہے، جیسے المشرق والمغرب، الجنت والمغفرہ، الدنیا والآخرہ. واو درمیان میں لایا تو اس کا معنی ہے اور. ان مثالوں سے واو کا مطلب اور نکالا. تو درج ذیل جو کلمات ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ کیسے واو کے ذریعے سے الفاظ کو جوڑا جاتا ہے اور ان کا معنی کیسے بنتا ہے. جی پڑھیں گے بھائی امان اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجنت والمغفرت. جی جنت اور مغفرت. شاباش. العلم والجسم، علم اور جسم. شاباش. الحق والباطل، حق اور باطل. المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت. الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت، دانائی.
शाबाश। अश-शम्सु वल क़मरु, सूरज और चांद। अस-समाउ वल अर्ज़ु, आसमान और जमीन। अल-लैलु वन नहारु, रात और दिन। अल-इंजीलु वल कुरआन, इंजील और कुरआन। अत-तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील। अज़-ज़करु वल उन्सा, मर्द और औरत। शाबाश। बस आगे पढ़ेंगे जी जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब अपना माइक ऑन करें और पढ़ें। मोहम्मद इसहाक साहब पढ़ें जी। जी मोहम्मद इसहाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज वल उम्रा, हज और उम्रा। अस्सलातु व ज़कात, नमाज और ज़कात। अल बिर्रु व तक़वा, नेकी और तक़वा, परहेज़गारी। अश्शर्रु वल खैर, शर और खैर। अस्सब्र व सलाह, सब्र और नमाज। अल बर्रु वल बहर, खुशकी और समंदर। अल मग़फ़िरतु वल रहमा, बख्शिश और रहमत। अल मौत वल हयात, मौत और ज़िंदगी। अल मय्यितु वल हय, मौत और ज़िंदगी। मुर्दा और जिंदा। अल अम्न, ये मौत और हयात है, मौत और जिंदगी है, और ये मुर्दा और जिंदा है जी। अच्छा। अल अमन वल खौफ, अमन और खौफ। अल खौफ वल हुज़्न, खौफ और गम। अल खौफ वल जो, खौफ और भूख। अल मन व सलवा, अल जू, खौफ और भूख। अल मन व सलवा, मन और सलवा। अज़्ज़हब वल फिज़्ज़त, सोना और चांदी। अल याकूत वल मरजान, याकूत और मरजान। अल खबीस व तय्यिब, नापाक और पाक। अस्साइल वल महरूम, साइल और महरूम। अल हर्स वन नस्ल, खेती और जानवर या नस्ल ही क्या है, इसका तर्जुमा करें। अल हर्स वन नस्ल, नस्ल का क्या होगा? नस्ल नहीं होती जी। इब्राहिम व मूसा, जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। इब्राहिम व इसहाक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक व याकूब, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। मूसा व ईसा, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। दाऊद व ईसा, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। दाऊद व सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिरऔन व समूद, फिरऔन और समूद। अत्तीन व जैतून, इंजीर और जैतून। अल जिन्न वल इंस, जिन और इंस। शाबाश जी। आगे पढ़ेंगे भाई सैफुल्लाह खालिद साहब। सैफुल्लाह खालिद साहब। जी सैफुल्लाह खालिद साहब अपना माइक ऑन करें और पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। इब्राहीम व मूसा, नहीं, यहाँ से अल इस्म वल उद्वान। अल इस्म वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती। अल इस्म वल बग़य, गुनाह और सरकशी। अस्सू वल फहशा, बुराई और फहाशी। अल कुफ्र वल फुसूक, और गुनाह। वल फुसूक वल इस्यान, और नाफरमानी। वल अदावत वल बग़वा, अल फुसूक गुनाह और नाफरमानी, गुनाह और नाफरमानी। अल अदावत वल बग़वा, और बुग़्ज़, अदावत और बुग़्ज़। शाबाश। बाद औक़ात ये वाव 3 अल्फाज को मिलाने के लिए आती है। इसकी मिसालें इब्राहीम व इसहाक व याकूब, इब्राहीम व मूसा व ईसा, व समूद व आद व फ़िरऔन, व क़ारून व फ़िरऔन व हामान। अल किताब वल हुक्म व नबुव्वत। अल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। व शम्स वल क़मर व नुजूम। अल फ़हशाइ वल मुनकरी
والبغي السمع والبصر والفؤاد الفؤاد السمع کان، والبصر آنکھ، اور الفؤاد دل. شاباش، جزاکم اللہ، بہت اچھا جی، بہت اچھا جی. بعض اوقات یہ واو 4 5 یا 6 الفاظ کو ملانے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ آپ حضرات نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد نیچے مشق ہے، اور مشق میں وہی حصہ ہے، یعنی آیات مبارکہ یہ اوپر دی گئی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں اور اس کو بھی دیکھ لیں. پہلے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. بہت ہی آسان ہے، کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ ہیں. البتہ یہاں آ کر تو یہ کچھ الفاظ ہیں جن کا اگر آپ ترجمہ اردو سے عربی میں کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب حضرات کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائیں اور ہمیشہ اپنے قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور کبھی بھی اپنے قرآن اور دین والوں سے دور نہ فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی عاصم بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں یا پہلے سے ہاتھ کھڑا ہے؟ نہیں سر، پہلے سے ہاتھ کھڑا ہے. جی اوکے، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی سر جی، ایک لفظ کا معنی بتا دیں، تشابہت. آج کی تشابہت کا معنی ہے مشابہ ہو جانا، ایک جیسا ہو جانا. تو تشابہت قلوبہم یعنی ان کے اور ان کے دل اور ان کی حرکتیں اور ان کی سب چیزیں ایک جیسی ہیں. یہ وہی مشابہ سے نکلا ہے، یہ مشابہ سے نکلا ہے. جزاکم اللہ جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.